سارے رسولوں کی جو اصل ہے وہ حضور کی ذات ہے. ان کو چھوڑ کر تم سارے نبیوں پر بھی ایمان لائے, تمہارے ایمان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہم اصل ایمان کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں. ایک طرف دیکھیے اللہ کو بھی مان رہا ہے آدمی, 1,24,000 کم و بیش نبی حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے ان کو بھی مان رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو مان رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو مان رہا ہے, سارے فرشتوں کو مان رہا ہے, اور سارے جنت دوزخ قیامت کے دن کو مان رہا ہے. یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں یہ سب ایمان تھا پہلے, لیکن صرف آ کر کے بات اٹکتی ہے حضور کی ذات پر. وہ کہتے یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو پھر اب خلاصہ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا پر ایمان لانا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا, سب بیکار ہو گیا. صرف رسول پاک کی ذات کو تسلیم نہیں کیا, سب بیکار ہو گیا. اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان کیا ہے؟ رسول پاک کی ذات ہے. اگر اس ذات کو چھوڑ کر تم ساری چیزوں کو مان لو کوئی مطلب نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہما اوست. ایک لفظ میں اقبال نے بہت اچھی بات کہی کہ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے, دین پورا وہی ہے. دین ہما اوست, سارا کا سارا دین وہی ہے. اب آپ دیکھ بھی لیں یہ قرآن آیا کس پر؟ رسول پاک کی ذات پر. اگر تمہیں حضور کی ذات میں شک ہوگا تو پورا قرآن بھی چلا گیا. تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو یہ کون بتایا تمہیں نمازیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. خانہ کعبہ کی عظمت, اس کی طہارت, حج کے ارکان یہ کس نے بتایا؟ حضور پاک نے بتایا. رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کب سے کب تک, یہ کون بتایا؟ حضور پاک نے بتایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پورا دین ہے ہمارا. تم آج جمعہ کی نمازوں کے لیے جاتے ہو, کس نے بتایا جمعہ تمہارے لیے واجب ہے, فرض ہے؟ رسول پاک نے بتایا. زکوٰۃ دیتے ہو, دوسروں تک مال خرچ کرتے ہو, یہ کس نے بتایا؟ بلکہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے احکام اگر کسی نے بتائے ہیں تو کس نے؟ محمد رسول اللہ. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے, دین پورا وہی ہے. گرب او نہ رسیدی تمام ابو لہبیس, اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو پوری زندگی ابو لہب ہے. کیوں؟ ابو لہب بہت قریب تھا حضور کے, وہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تک تو گیا, لیکن وہاں سے حضور سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکا. میرے عزیزو یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے پیدا فرمایا کہ وہ پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے آئے. بات صحیح ہے. اور آج جو ہمارے زندگیوں میں روشنی ہے یہ اسی چراغ مصطفی کی روشنی ہے, لیکن چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا ہے تو اللہ کا نور کچھ کم ہوا ہوگا, پھر حضور کو جو اس میں سے حصہ نکال کر کے اللہ نے پیدا کیا, اور پھر حضور کے نور سے بہت ساری چیزیں پیدا کی. کسی نے سوال کیا, ہم نے کہا میاں تم ہر چیز کو اپنے دماغ سے قیاس کرتے ہو, یہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح نہیں ہے نور کہ 1 کلو کم ہو گیا 2 کلو کم ہو گیا. اس کو میں مثال میں یوں بتاتا ہوں, ایک چراغ روشن کرو, چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرو, دوسرے سے تیسرا روشن کرو, ہر چراغ کی روشنی اتنی ہے, پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی. نور کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول تک پہنچا دو, وہیں سے تمہارا سب کچھ ہونا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ پڑھ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں.
اور کئی مرتبہ جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا نبی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم آپ کو بھیجیں، روشن چراغ بنا کر کے بھیجیں. اب چراغ کا لفظ حضور کے ساتھ بھی آیا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا. اب دیکھیے میرے عزیزوں، جو بات اقبال کی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا ہوں. اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو کہاں پہنچاؤ؟ حضور تک پہنچاؤ، حضور تک پہنچاؤ، دین وہی ہے. اب مثال کے طور پر ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہم بجھے ہوئے چراغ تھے، ہمارے اندر روشنی لانی تھی تو کہاں قریب کرنا چاہیے؟ اصل چراغ تک جانا پڑے گا. جہاں چراغ جل رہا ہے اپنے بجھے ہوئے دیے اور چراغ کو لے جاؤ تو اس چراغ کی روشنی سے تمہارا چراغ بھی جل جائے. لیکن اس کے لیے کئی شرطیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم بجھا ہوا چراغ قریب کرو، دور سے چراغ نہیں جلے گا. اپنے بجھے ہوئے چراغ کو قریب تو کرو. حضور اصل چراغ ہیں، وہ نور کائنات ہیں. ہم بجھا ہوا چراغ قریب کریں تو ہمارے دلوں کا چراغ روشن ہوگا. لیکن پہلی شرط قریب کریں. قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، قریب کرنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ بجھا ہوا چراغ ہے اور وہ روشن چراغ ہے. قریب ہو جانے سے جل جاتا تو بہت سارے وہاں قریب رہتے ہوئے گستاخوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے نا. قریب تو ہوئے، ابو جہل بھی قریب رہا، ابو لہب بھی قریب رہا، لیکن چراغ روشن نہیں ہوا. شرط یہ ہے کہ بجھے ہوئے چراغ کو اصل روشن چراغ کے پاس جھکانا پڑے گا. بات صحیح ہے؟ تم تھوڑا سا جھکاؤ تاکہ اصل چراغ کی روشنی بجھے ہوئے چراغ میں آ جائے. قریب ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ قریب ہو کر جھکنا بھی ضروری ہے. ہاں بہت سارے قریب تو ہوئے اور اکڑ کر کھڑے رہے، اور جو حضور کی ذات کے سامنے اکڑ کر کھڑا رہا وہ بجھا کے جلا ہی رہ گیا. اس کا چہرہ بھی جلا رہ گیا، پورا دین بھی جلا رہ گیا اور کبھی روشنی آ نہیں سکی. ہاں وہ بندہ جو اپنے تصورات سے اور اپنے قلب سے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے دل کو وہاں جھکا لیا تو اس چراغ کی لو اس بجھے ہوئے چراغ میں آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چراغ کو بھی روشن کر دیا. اور اس طرح کائنات میں حضور کے اس چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہے. اب یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے. میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا. یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامہ سے. ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو. ہاں لال دوپٹہ نہیں گڑتا لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے. کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے. ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے. کہنے لگے مولوی صاحب آئے ہو نا، انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے، ارے حضور کے دربار میں آئے ہو، اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو، حضور کے دربار میں آئے ہو، اتنا اونچا یہ شملہ، اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو. یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے. بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا. لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے،
تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس، جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا۔ یہ سارا ترا، یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے۔ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا، اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا، یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول، وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، اکڑے ہوئے ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا، نفس گم کردہ میعایت جنید و بایزید اینجا۔ جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے، سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے، کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہاں، بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا۔ وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ بڑے بڑے وہاں پر خم نظر آتے ہیں، سر خمیدہ نظر آتے ہیں، عاجزی ضروری ہے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسول پر۔ یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ خطاب سارے یہودیوں، عیسائیوں، سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے اب تم اس رسول پر ایمان لاؤ، تبھی تمہاری فلاح ہے، تبھی تمہاری نجات ہے۔ ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا۔ حضور کے آنے کے بعد سب پر حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ خطاب تو ان کے لیے بھی تھا، اب آپ کی طرف۔ آپ رسول پر ایمان لائے، آپ رسول پر ایمان لائے۔ کل ایک فارمولہ میں نے بتایا، کسی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آگ آپ تسلیم کرتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے برف گرم ہوتا ہے تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، قاعدہ ہے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے، تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں، انسان دیکھا ہی نہیں، 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے۔ اب بات رسول کی ہے، رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے۔ رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، رؤوف ہے، رحیم ہے، اس رسول کی صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے۔ نبی جو لفظ ہے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اگر وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تو پھر نبی کس لیے کہتے ہو؟ ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کا معنی ہی یہی ہے۔ نبی کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا۔ تو میرے عزیزو، یہ جتنے بھی مسائل آئے، جن لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتراضات کیے، انکار کیا، گویا کہ انہوں نے رسول کو پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاؤ تو ان کے پورے کمالات، ان کے جمالات کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ہاں، جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے، صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور پر ایمان لانے والے صحابہ یہی کہتے تھے۔ بلکہ صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی، بارش آ جاتی۔ اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا۔ تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو، باقی کسی کی نہ ہو۔ حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے، پیغام لائے اور چلے گئے، بس ان کا کام اتنا ہی تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ جبرائیل فرشتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں۔ حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں۔ اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا۔ کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں، باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دین ہماؤس، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین ہے۔ ہاں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان یہیں سے شروع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اشعار کوٹ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو ادھر ادھر کے شاعروں کے اشعار سے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یا اعلیٰ حضرت کے یا اقبال کے، در حقیقت یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی ہوا کرتے ہیں۔ ایسی نہیں ہے، یہ شاعری جو ہے لوگوں کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے ہے کہ نظم میں بات کچھ اثر کرتی ہے، لیکن جو اہل علم اور اہل شرع شاعر ہیں وہ صرف تک بندی نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہاں، اقبال نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول، آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے لوگو، اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ تو یہاں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اے رسول، آپ کہہ دیں آپ کے پیچھے چلنے کے لیے،
آپ کی بات مانیں تو اللہ ان سے محبت کرے گا. اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب اللہ جس سے محبت کرتا ہے پوری خدائی کائنات اس کے لیے ہے. تو عزیزان گرامی یہاں پر بات یہ کرنی ہے، زندگی کا ایک مقصد بھی یہ سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہمارا اصل ایمان ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، دو واقعات کو ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے حضور کی ذات کو یوں بتایا. اب توجہ چاہتا ہوں کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ ڈس رہا تھا غار ثور میں، پتہ ہے نا، پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں. غار میں سانپ ڈس رہا تھا تو حضرت ابوبکر اپنا پیر نہیں ہٹا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. حضور خود بیدار ہوئے اور پھر حضرت ابوبکر سے کہا ہٹاؤ، جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا. میاں سانپ کے کاٹنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا؟ زہریلا سانپ، وہ بھی کئی سو سال پرانا سانپ کاٹ رہا تھا حضرت ابوبکر کو. ہاں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سانپ آیا، دیدار کیا اور چلا گیا. وہ تو دیدار کا مشتاق تھا، ہاں وہ اذیت دینے والا نہیں تھا. حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابوبکر کے پیر میں جہاں سانپ کاٹا تھا اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، پیر صحیح ہو گیا. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ حضرت علی کا، جو مدینے کے قریب مقام صحابہ میں، وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. عصر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا. یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی، وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے. اور یہاں نماز گئی، وہ کس پر؟ حضور کی نیند پر. لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا قضا کر لینا، آگے دیکھ لینا، بلکہ نہیں، اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور عصر کے مقام پر اس کو پہنچایا. حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو. نماز پڑھ لی اور چلے گئے. پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائگاں نہیں جاتی، اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے. ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ناموس رسالت کی حفاظت ہلکی بات ہے؟ ہاں، کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا، ہوائیں بدل دی جائے. دو واقعات توجہ چاہتا ہوں. ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی، سانپ کاٹ رہا ہے، حرکت نہیں کیا. دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی، وہ بھی نیند پر. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لیے. یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں، سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو. ہاں، صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض. ارے میاں، جان بچانے کے لیے شریعت نے یہاں تک کی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ گئی، ایسی نوبت آ گئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے. یہاں تک کی چھوٹ شریعت نے دی. یہ حفظ جان، جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا. وہ فرض تھا نا، جان بچانا کیا ہے؟ فرض. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے، جان کی حفاظت تو فرض ہے نا، گھر میں بیٹھنا چاہیے، جان کی حفاظت فرض ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے. ایک جان کی حفاظت فرض تھی، لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے.
पांचों नमाजों में सबसे अफजल नमाज नमाज असर है, इसको सलातुल उस्ता कहा गया है। सलातुल उस्ता, हाफिज़ु अला सलाती वस्सलातिल उस्ता, कुरान पाक में आया है। ये बीच वाली नमाज पांचों नमाजों में सबसे अफजल है। और आला हज़रत फरमाते, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। दोनों वाक़यात को जहन में रखो। अब फिर कहते हैं आला हज़रत, हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज। हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, उनको उनकी जान वापस कर दिया और इनको उनकी नमाज वापस। किसी का कुछ घटा? उधर जान की बाजी सिद्दीक ने लगाई, लेकिन मेरे आका ने वो भी वापस किया, लुआब लगाया और उनको जान लौटा दी। और इधर नमाज कज़ा हुई थी, सूरज पलटा करके नमाज भी दे दिया। किसी का बाकी नहीं है। नामूस रिसालत के लिए जो खड़ा हुआ पूरा प्लस में मिल जाएगा। हाँ तूने उन्हें जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। हाँ ये दोनों सहाबा ने क्या किया? जो बशर को करना चाहिए था वो कर दिया। अब जो ये पूरे दो वाक़यात का खुलासा क्या निकला? एक ने जान बचाना फर्ज था, वो फर्ज भी छोड़ दिया, और दूसरे ने नमाज असर, ये भी फर्ज थी, फर्ज है कि नहीं, ये भी फर्ज छोड़ दिया। इधर भी फर्ज छूटा है, उधर भी फर्ज छूट रहा है, दोनों फर्ज छूटे। आला हज़रत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज, फर्ज की जमा क्या है? फराइज। फुरू का मतलब हुआ ब्रांच, असल एक होता है असल और फिर फरा। आला हज़रत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलन उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जिसका आम लफ्जों में अगर बताया जाए तो यूं है कि सारे फर्ज जितने भी हैं सबका मकाम बाद में है, इताअत मुस्तफ़ा वाला फर्ज पहले नंबर पर है। हाँ वो अगर हुजूर पाक की ज़ात हो ना, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। यहीं से बात निकलती है कि अगर हुजूर की ज़ात का जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया वो छोड़ करके दूसरे फराइज में लगे रहे तो कोई फर्ज नहीं कबूल है। यहाँ तक कि एक सहाबी को हुजूर ने फरमाया, नमाज में बुलाया उनको, वो नमाज पढ़ रहे थे, 2 बार बुलाया, कंप्लीट करके आए तो हुजूर ने पूछा कि मैंने तुम्हें पुकारा, तुम्हें नहीं सुनाई दिया? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। तब रसूल पाक ने क्या फरमाया, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो हाजिर हो जाओ जब भी अल्लाह उसके रसूल पुकारें। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह नमाज की हालत में भी, नमाज पढ़ रहा हूं तब भी? तब रसूल पाक ने फरमाया, हाँ अगर नमाज छोड़ करके, 1 रकात पढ़े थे और छोड़कर हुजूर के काम में आते, और हुजूर पाक ने अगर उन्हें बाजार भेजा काम के लिए या किसी को सौदा खरीद कर पहुंचाने के लिए, वो सारा काम किया, बाजार गया, लोगों से मुलाकात किया, किसी के घर पहुंचा, वापस आया तो फरमाया गया जहां से नमाज छूटी थी वहीं से आगे की कंप्लीट करो, शुरू से नहीं लौटाया जाएगा, जहां से छोड़ के गए थे वहीं से। पूछा जाता है मुहद्दिसीन से कि फिर ये बीच में जो इतना किया, मियाँ हम नमाज के टाइम पे इधर उधर देखें तो नमाज टूट जाए, है नहीं? अगर हम नमाज में चल करके इधर उधर चले गए तो नमाज टूट गई, सीना फिर गया किबले से तो नमाज टूट गई। लेकिन उस सहाबी से कहा जा रहा है, तुम बाजार में भी जाते, सामान भी खरीदते, लोगों को पहुंचा के भी आते, बातचीत भी करते, और वापस आते तो वहीं से वहीं से नमाज पढ़ते जहां से छोड़ के गए। फिर ये इतना सब जो किया गया बीच में, क्या ये नमाज को नहीं तोड़ेगा? फुकहा फरमाते नहीं, क्योंकि ये सारा काम इताअत रसूल में था। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हाँ अगर हुजूर पाक की इताअत में लगा है तो हर काम तुम्हारा इबादत ही है। अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी जान बचाना फर्ज है। हाँ उस वक्त तक तुम्हारी जान बचाना फर्ज है जब तक कि हुजूर की इज्जत पर बात ना आए। अगर हुजूर की इज्जत पर बात आए तो ये जान किस चीज का नाम है? ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको
हमारा तो अकीदा यही है, हुजूर के नाम पर सारी जानें वारना है। तो ऐसे मौक़ों पर ये ना कहा जाए। बाज़ लोग हमें ये भी कहते हैं, ये सब हालात देखते नहीं, लोगों को पुकार लेते हैं, बुला लेते हैं, कितने लोगों को ख़तरे में डालना, लोगों को हिलाकत में डालना, क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है? मेरे अजीज़ों, ख़तरे में डालना, हिलाकत में डालना, आप ही अपने घर में बैठकर कोई ऐसा मशवरा दे दो कि कोई ऐसा जिहाद बता दें जिसमें कोई ख़तरा ही ना हो। कोई ऐसा जिहाद बताएं जिसमें कोई ख़तरा ही ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 निहत्ते लोगों को लेकर जा रहे थे, तो क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने कुफार और मुशरिकीन की तादाद को नहीं जानते थे? सब खबर थी। उहद के मौके पर, खंदक के मौके पर, खैबर के मौके पर, हर मौके पर जालिम कुफार मुशरिकीन की तादाद बड़ी ज़्यादा थी, सहाबा कम तादाद में थे, सामान्य जंग भी नहीं था। तो उन लोगों को जब मैदान में उतारा जा रहा था, तब ये नहीं कहा जाता कि इनको ख़तरे में डाला जा रहा है। मियाँ, आपने अभी तक घर में बैठकर इसका सही मुताला ही नहीं किया कि नामूस रिसालत की हिफाजत क्या होती है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हाँ, तुम समझते हो कि रोटी पकाकर खाकर अपने घर में बिस्तर पे सो जाना इसी का नाम है ईमान? मुसलमान, तुम्हें तो खतरात उठाने होंगे। और मैंने इससे कबल भी शायद कहा था, इस्लाम रोज़ अव्वल से मुखालफतों का सामना कर रहा है, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। इकबाल कहता है पहले दिन से ही ये झगड़ा चल रहा है। अबू लहब की चिंगारियाँ मुस्तफ़ा करीम के चिराग से भिड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि ये चिराग हमेशा गालिब रहा है, आज भी यही चिराग गालिब रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दुनिया देखेगी कि मेरे मुस्तफ़ा करीम का हुस्न ही गालिब रहेगा, इनका नाम ही गालिब रहेगा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो आज भौंक रहे हैं कुत्ते अपने गूफे में बैठकर या कोठे में बैठकर, उन्हें ये खबर नहीं कि इनके बड़े बड़े दादे परदादे सब आए और सब मिट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन हुजूर पाक की ज़ात कल भी चमक रही थी, आज भी चमक रही है। तुम क्या जानो, जाओ इंग्लैंड और अमेरिका के वो गोरे लोग जो दुनिया पढ़ते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को गौर से पढ़ते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब कोई दीन यूरोप और वेस्टर्न में फैल रहा है तो मोहम्मद अरबी का दीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सबसे ज्यादा ये तरवीज हो रही है, सबसे ज्यादा इशाअत हो रही है। आप क्या समझते हैं ये कुत्ते यूं ही खारिज ज़दा हैं, इनको खुजली यूं ही हो रही है? तकलीफ इसी बात की है कि रोज बरोज इस कदर इस्लाम में कसरत देखी जा रही है, हुजूर के दीवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, और ये अनहोना खौफ जो इन्हें लगा हुआ है, आप देखते होंगे अनहोना खौफ, अनजाना खौफ जो है, जो इनकी जुबानों से भी निकलवाता है बार बार बैठ करके। वो पाखंडी कहता है 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा, सुने होंगे आप। हाँ, ये बातें, ये डर है, ये खौफ है, डर है और खौफ है। हम तो कहते हैं कि कोई चीज अच्छी नहीं कहा, ये अच्छी कहा है तो अल्लाह ताला इसको पूरा कर दे। हमें इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है। हाँ, अगर मजहब जात और इस चीज का खेल खेल रहे हो तो ज्यादा दिन तक ये खेल चलेगा नहीं, ज्यादा देर तक ये खेल चलेगा नहीं। इनको ये पता है ये सारी चीज़ें हकीकत क्या है और बात ये झूठ क्या है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर की ज़ात के मुतालिक तो इतना मैं कहूँगा, इससे कबल भी बहुत सारे आए जिन्होंने हुजूर के नाम से लोगों को ललकारा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी ज़िल्लत में गई। और फिर हम ये पुकार कर कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, रहेगा यूं ही उनका। हाँ, कल भी हम यही कहते थे, आज भी यही कहेंगे इंशाअल्लाह, हमारी नस्लें भी कहेंगी, रहेगा यूं ही उनका। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए सी किसी के न घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरे। हुजूर की ज़ात को अल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया है, जो कुत्ते थूकते हैं वो अपने मुंह पर थूकते हैं। अल्लाह ने हुजूर को क्या कहा? रोशन चिराग। और आला हजरत ने उसका तर्जुमा क्या? सूरज बनाकर भेजा है। क्या है? हाँ, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, व सिराजम मुनीरा, चमकने वाला सूरज बनाकर भेजा है।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सूरज बनाकर भेजा। अब इसकी तशरीह में जाऊंगा तो बड़ा तवील हो जाएगा। आपको पता है, गैलेक्सी का इल्म रखने वाले जानते होंगे, चांद की रोशनी, सितारों की रोशनी, ये तारों की रोशनी, इनकी अपनी असली रोशनी नहीं होती है, सब सूरज की रोशनी होती है। और ये दिन में सूरज की रोशनी लेते हैं और रात को चमकते रहते हैं। और आला हज़रत ने इस आयत में तर्जुमे में कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को सूरज बनाकर भेजा। अगर इस लफ्ज पर आ जाए तो कई लोगों की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हुजूर को जो सूरज समझ ले, कई लोगों के टेंशन खत्म हो जाएंगे, जिनको ये झगड़ा है कि हुजूर एक ही जगह एक ही टाइम पे कई जगह कैसे जा सकते हैं, हमारी भी कब्र में उनकी भी कब्र में, इनकी मदद के लिए उनकी मदद के लिए, फिर मदीने में लोगों के सलाम पे वहां आ रहे हैं, उनको सलाम का जवाब एक ही वक्त में हुजूर सारी कायनात के अपने मानने वालों के यहाँ कैसे जा सकते हैं। तुमने अपने अकल के घोड़े दौड़ाए और इंसानों पर उन्हें कयास किया। जब तुम आयत के तर्जुमे में उन्हें सूरज कहोगे तब पता चल जाएगा कि सूरज यहाँ निकलता है, रोशनी पाकिस्तान में भी हो रही है, अफ्रीका में भी हो रही है, अरब में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। सूरज एक ही है लेकिन रोशनी हर जगह है। कोई ये नहीं कहता कि सूरज हमारे यहाँ आया था तुम्हारे यहाँ नहीं आया, बल्कि इंडिया वाला कहेगा हाँ मेरे यहाँ आया था तो हो सकता है अरब में भी आया ही होगा, क्योंकि एक ही सूरज है जो चमकता है, पूरी कायनात को रोशन करता है। अगर इस आयत के तर्जुमे में ये सूरज का माना मुराद ले लोगे, कई गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हाजिर और नाजिर का मसला, कब्रों में आने का मसला, उनके मदद करने का मसला, लोगों के दिलों को रोशन करने का मसला और गैब जानने का मसला, सारी चीजें सुलझ जाएंगी। आला हज़रत का तर्जुमा इसीलिए कहते हैं कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। हाँ, अगर कोई मोहब्बत से पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ईमान की हिफाजत हुई है। बात में यहाँ पर असल में आज तफसीर की वजह तकरीर हो गई है, माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो वाकई दिल भी मचल जाते हैं। और हम गुलामों का हाल भी यही है कि हम हर महफिल में अपने हुजूर को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी महफिलों की जान है, हमारी महफिलों की रौनक है। हम बरसों से हुजूर को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन आज भी कभी मजाक कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। और कसरत से हम रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लगता कि बार बार एक ही चीज क्यों पढ़ रहे हैं, बल्कि हर दुरूद में लज्जत अलग आती है। रसूल पाक की ज़ात से जो अटैचमेंट है, यही तो चीज़ है कि हम बार बार इसका तज़किरा करते हैं। और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को ऐसी ही बनाए जैसे आला हज़रत ने भी यही दुआ किया था, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले क़यामत के दिन लिवाउल हम्द हुजूर के हाथ में होगा, एक झंडा होगा जिसके नीचे हुजूर के आशिक जमा होंगे। आला हज़रत दुआएं करते हैं, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। आका, यहाँ तो हम तारीफ करते ही हैं आपकी, जब क़यामत के दिन आपके झंडे तले जमा होने का मौका मिले, उस दिन भी अगर ज़ुबान खुले तो या रसूल अल्लाह आपके लिए खुले, आपके लिए खुले, लिवा के तले सना में खुले हम सब की ज़ुबान। और आला हज़रत यही तमन्ना की है, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी, हाँ वहाँ पर सारे लोग सलाम भेज रहे होंगे हुजूर की ज़ात पर। और आला हज़रत अपने मुतालिक कहते हैं कि जब मुझे जन्नत में ले जाएंगे फरिश्ते, कुदसी कहते हैं जन्नत के फरिश्ते, हाँ तो उस वक्त पूछेंगे ना कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। बहुत सारे लोग सलाम का ये आखिरी शेर समझ नहीं पाते, तो मैं आज बताता हूँ। जन्नत में जाने के बाद तुम्हारी तमन्नाएं पूछी जाती हैं, दोपहर में क्या खाना है, अभी क्या लोगे आप, हाँ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मिलेगा, हर चीज़ जो तमन्ना करेगा वो सब मिलेगा। तो वहाँ पर पूछने के लिए जो आएंगे कुदसी, आला हज़रत फरमाते हैं वो खिदमत के लिए लगाए हुए होंगे गिलमान हैं जो वहाँ पर कुदसी हैं, वो पूछेंगे आपको क्या चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कौन सी आरामगाह चाहिए। लेकिन फाजिल बरेलवी एक आशिक का हाल ये, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, हाँ रज़ा का मतलब क्या चाहिए रज़ा, उस वक्त भी मैं कहूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत फैला। जब वो मुझसे कहेंगे क्या चाहिए रज़ा, तो मैं क्या कहूँगा,
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। हाँ, एक ही चीज़ चाहिए, दुनिया में भी वही चाहिए था, आखिरत में भी और जन्नत में भी वही चाहिए। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े, उनके ग़ुलामों के सदक़े हमें हुजूर की शफ़ाअत कुबरा अता फरमाए और हुजूर का पड़ोस बनना हमारे नसीब में अता फरमाए। मौला करीम ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तफसीर जो रह गई है वो आगे की महफिल में करूँगा कि आयत करीमा एक रह गई है, आयत नंबर 137 जो सूरह निसा की है। इंशाअल्लाह अगली तफसीर में इसको मुकम्मल किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।